کیا. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور ان کے 7 طبقے بنا دیے. اب 7 آسمان کے معنی کیا ہیں؟ اللہ ہی کھولے تو سمجھ میں آئے. ہم لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ طویل عرصے کی محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں کچھ لاکھ میل تک کی ہماری رسائی ہوئی اور ابھی بھی ہم آسمانوں سے اتنا نیچے ہیں کہ وہاں پہنچنے پہ بھی آسمان اتنا ہی دور نظر آتا ہے جتنا یہاں سے نظر آ رہا ہے. اسی لیے یار لوگوں نے انکار ہی کر دیا کہ آسمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بہت دور ہم چلے گئے آسمان تک تو پہنچے ہی نہیں. سمجھا؟ لیکن جب تم کو یہ اعتراف ہے کہ ابھی کائنات کا یونیورس کا 1% بھی ہم دریافت نہیں کر سکے ہیں، کہے کو تم کو ہمت کرتے ہو آسمان کا انکار کرنے کی؟ سمجھا؟ جب ہمت کرو جب تم کہہ دو ہم نے پوری یونیورس کو چھان مارا. ایک طرف اقرار یہ ہے کہ یونیورس کا ہمیں 1% بھی ہاتھ نہیں آیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے. سمجھا؟ طبیعت خوش ہوتی ہے قرآن کا انکار کر کے. اس واسطے تو میں نے کہا وہ آسمان تو ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور ان کے ساتھ ہونے کے معنی کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کو معلوم ہے. پھر ان کو برابر کر دیا 7 آسمان. سوا یسوی کے معنی اصل میں قرآن کی زبان میں جو سمجھے جائیں گے وہ یہ سمجھے جائیں گے کہ ہر چیز کو اس کی صلاحیت، اس کی انرجی، اس کی توانائی مکمل طور پر دے دینا، اس طرح کہ اب اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اسی لیے سوا کا لفظ خود انسان کے لیے بھی بولا گیا کہ ہم نے اس کے 9 پلک درست کی ہے انسان کے. تو تخلیق انسان کی یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس تخلیق کی تکمیل جو ہے وہ تسویہ ہے. سوا یعنی جس کو یوں سمجھیے، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی. مثلا آپ کو ایک بلڈنگ بنانی تو آپ نے کیا کیا، فاؤنڈیشن کی، اس کے بعد پھر آپ نے اسٹرکچر بنا دیا، اور اسٹرکچر بنانے کے بعد آپ نے ڈرائی وال فلانا یہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی ایک کام باقی ہے، اور وہ ہے ٹچنگ کا. سمجھ میں آیا؟ وہ ٹچنگ جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ آپ کی بلڈنگ مکمل نہیں ہوئی ہے. رہ سکتے ہیں آپ، مگر بلڈنگ کے اندر خوبی، خوبصورتی اور جو خوشنمائی آئے گی وہ ٹچنگ کے بعد آئے گی. یہی ہے وہ تسویہ. سمجھ آیا؟ تو یہاں سب سواہن کے معنی کیا ہوئے؟ آسمانوں کو، سب کو، وہ آسمان جو اس زمین کو اور کتنی کروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 7 آسمانوں کو پوری توانائیاں، خوبیاں، خوبصورتیاں اس کے ساتھ مکمل کر دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس کا حاصل کیا ہوا؟ قادر مطلق ہے اللہ کی ذات. اور اس آیت کا آخر کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ عالم، علم مکمل والی ہے وہ ذات. تب اس صورت میں ایسی ہستی جو قادر مطلق ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہماری رب ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، اب اس کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ کفر کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس رکوع کے اندر ایک اور بات کہی جا رہی. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ قرآن شریف کی، غور سے اگر نہ پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیے، کوئی اس کا لطف نہیں آئے گا. لیکن توجہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اگر پڑھتے جائیں تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے کا ایک رکوع بھی پڑھ لیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ پورا مضمون جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو درست کرنے کے واسطے وہاں موجود ہے اپنے دلائل کے ساتھ. تو پچھلے رکوع میں اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا قادر مطلق ہونا، اللہ کا عالم مطلق ہونا، یہ ساری چیزیں پچھلے رکوع میں آ گئیں، جس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کا کفر نہیں ہونا چاہیے. اس رکوع میں کیا بتلایا گیا؟ اے انسان، تیرا رشتہ اللہ کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تو مخلوق ہے، وہ تیرا خالق ہے، وہ تیرا رب ہے اور تو مربوب ہے. سمجھا؟ اور ہر وقت تو اس کی نگرانی میں ہے. صرف اتنی ہی بات نہیں ہے. اگر اتنی بات ہو تو کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں اور دوسرے جانوروں میں کیا فرق ہے. ایک بھینس بھی، اس کا بھی خالق اللہ ہے، اس کا رب بھی اللہ ہے، اس کے واسطے بھی اللہ نے جینے کا سارا سامان کا رکھا، اس کی زندگی اور موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے،
اور ایک بھینس جو ہے کیا کر رہی ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہر وقت ہے، مجھ میں اور بھینس میں کیا فرق رہا؟ تو آخر میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری کیوں کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکات دے، حج کر اور یہ کر اور وہ کر؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے بات نامکمل رہ جاتی۔ اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے تیرا تعلق اللہ سے صرف اتنا ہی نہیں کہ تو مخلوق ہے وہ تیرا خالق ہے، بلکہ دوسرا تعلق یہ ہے کہ تو اس کا خلیفہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جو یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی مخلوق اس میں تیرے ساتھ شریک نہیں۔ اور تو اور جانوروں کے بارے میں ہٹاؤ ان کو، جنات کے بارے میں ہٹاؤ ان کو، تم فرشتوں کی بات کہہ سکتے ہو، فرشتے تو بڑی مقدس مخلوق ہیں، لیکن ہم بتائیں کہ فرشتوں کو بھی یہ مقام نہیں دیا گیا جو اے انسان تجھ کو دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں کہ کسی کے دیے ہوئے اختیار سے اس کا بتایا ہوا کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں خلافت۔ سمجھ میں آیا؟ مثلا آپ کہیں کہ مولوی صاحب ذرا یہ خط جو ہے یہ ذرا وہاں آفس میں دے آئیے۔ سمجھ میں آیا؟ اب میں کیا ہوا؟ اس کام کی حد تک آپ کا خلیفہ ہو گیا۔ آپ کا دیا ہوا اختیار سے آپ کا بتلایا ہوا کام کرنا، اس کا نام ہے خلافت۔ اللہ کے خلیفہ ہونے کے معنی کیا ہوئے؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کسی کام کے کرنے کا، اور جس کام کے کرنے کا اختیار دیا وہ کام اللہ نے بتلا دیا۔ تب اس میں دو باتیں ساتھ رکھنے کی ہیں ذہن میں، اور وہ یہ کہ اپنے کو خلیفہ ہی سمجھنا ہوگا۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم ہی با اختیار ہو گئے، ہم ہی حاکم ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ خیانت ہوگی، یہ بغاوت ہوگی۔ اگر خلیفہ یہ سمجھ لے کہ میں ہی اصل ہوں تو باغی ہوا کہ نہ ہوا؟ ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی بغاوت ہے کہ خلافت تو کسی کی اور بات مانی جا رہی کسی اور کی، اس کو بھی بغاوت ہی کہیں گے۔ آج ہم اگر امریکہ میں رہ رہے ہیں تو اگر اپنی حکومت آپ الگ قائم کر لیں تو بغاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے امریکہ کو چھوڑ کر حکم ماننے بیٹھ جائیں چائنا کے تو بغاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو خلافت میں یہ چیز جڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے کہ دیے اختیار سے وہ کام کرنا جس کام کے لیے وہ اختیار دیا گیا ہے، اس کا نام ہے خلافت۔ اچھا صاحب، اس میں ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے، بلکہ دو باتیں، اور وہ یہ کہ جب خلیفہ جس کو بنایا جائے گا اس میں اور جس کا خلیفہ بنایا جا رہا اس میں بیچ میں کوئی چیز اب بیچ میں حائل ہونے والی نہیں ہوگی، براہ راست رشتہ ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یا تو یوں کہو کوئی اور بیچ میں خلیفہ موجود ہے، لیکن اگر کوئی اور بیچ میں خلیفہ موجود نہیں کہ خلیفہ کا خلیفہ اس کو بنایا جائے، مثلا کوئی ڈائریکٹر ہے کمپنی کا، آپ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈائریکٹر کے اس کے بیچ میں کوئی بیچ میں کڑی نہیں ہوتی۔ جب خلیفت اللہ کہا گیا تو خلیفت اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس خلیفہ کے بیچ میں کوئی کڑی نہیں ہے، براہ راست رشتہ قائم ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد خلیفہ ہی کا مقام آئے گا، بیچ میں کوئی کڑی نہیں ہے نا۔ اللہ کے بعد کس کا مقام آئے گا؟ خلیفہ کا مقام آئے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہو گئی اس تعلق سے۔ تو فرمایا اچھا، دوسری ایک اور بات، اور وہ یہ کہ جس کا خلیفہ ہوگا چاہے مکمل وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری خوبیاں خلیفہ کے اندر اس کی نہ ہو چاہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ خلیفہ کے علاوہ بقیہ کے اندر کسی میں بھی وہ خوبی نہ ہوگی کہ جو خلیفہ کے اندر موجود ہے۔ مثلا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک سپروائزر ہے اور ایک اسسٹنٹ سپروائزر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اسسٹنٹ سپروائزر کے اندر چاہے وہ سارے کمالات نہ ہوں جو سپروائزر کے اندر ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اسسٹنٹ سپروائزر کے اندر وہ کمالات ضرور موجود ہیں کہ جو سپروائزر اور اسسٹنٹ سپروائزر کے علاوہ کسی میں نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو معلوم ہوا اللہ کے کمالات اللہ کے بعد اگر کسی کے اندر ہونے کی گنجائش ہے تو وہ خلیفہ کے اندر ہے۔
یہ ہے مقام. اس ایک لفظ سے خلیفہ سے یہ ساری بات سمجھ میں آئے گی. اب اگر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، بنانے جا رہا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا، فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ اس زمین میں اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا. سمجھا؟ وہ جو خمیر تھا انسان کا کہ جس کو سامنے رکھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس خمیر کی حقیقت کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فساد ہے. مٹی سے بن رہا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کہاں سے بن رہا ہے؟ مٹی سے بن رہا ہے، اور مٹی کے مزاج میں ہے فساد. کیوں؟ دیکھیے، آپ کسی چیز کو زمین میں چھوڑ دیں، کچھ دن کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی اصل شکل باقی نہ رہے گی. سمجھا؟ اس کو محفوظ کرنے کے واسطے، آپ کو پریزرو کرنے کے واسطے اہتمام کرنا پڑتا ہے. بگاڑنے کے لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیجیے. کھانا ہے مثلا، آپ نے کھانا، کہاں سے آیا کھانا؟ زمین سے نکلا نا بھائی، زمین سے آیا کھانا جو بھی ہو. اگر آپ اس کھانے کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو فریزر لاؤ اور فریج لاؤ اور یہ لاؤ وہ لاؤ، اتنے سارے ہنگامے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں رکھنا چاہتے، کچھ نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیجئے باہر کھانے کو، کھانا جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو زمین سے نکلنے والی جتنی چیزیں ہیں پیدا ہونے والی، ان کی طبیعت میں فساد ہے، ان کو درست رکھنے کے واسطے فکر کرنی پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں. زمین میں چونکہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے، اس واسطے زمین سے جو خمیر تیار ہو رہا ہے اس میں لازمی طور پر فساد ہوگا. اس لیے کہا کہ وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ فساد کرے گا اور یہاں خون خرابہ کرے گا. تو ایسے کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اعتراض نہیں تھا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوشچن کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے. اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک آپ کا نظام ہے خداوندہ، اور اس نظام میں یہ ہے کہ ہر طرف اطاعت، فرما برداری، آپ کا نام، آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس. ایک حکومت کا نظام کہاں پہ چلتا ہے؟ ہر طرف اطاعت، فرما برداری ہونی چاہیے، ہر طرف انہی کا نام لے جانا چاہیے. تو حکومت کے یہی تقاضے ہیں، تو وہ ہم پورے کر رہے ہیں. آپ کے اطاعت فرما بردار ہیں، مطیع فرما بردار ہیں، آپ ہی کی ہم تسبیح پڑھتے ہیں، آپ ہی کا نام لیتے ہیں. تو اب حکومت کے نظام کو چلانے میں کسی چیز کی کمی نظر نہیں آتی. تب اس صورت میں ایک خلافت کا مسئلہ جو آیا ہے یہ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، کیوں خلیفہ بنایا جا رہا ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تم نہیں جانتے اس بات کو جو میں جانتا ہوں. اس لیے تم نے جو کچھ سمجھا ہے بات وہیں تک نہیں ہے، آگے ایک اور بات ہے جس کے لیے خلیفہ کی ضرورت پیش ہم سمجھ رہے ہیں. انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے میں بتلاؤں گا. آپ اعلان کرتے ہیں تو پھر میں اس کے بعد مشورہ کروں. سورہ البقرہ آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نمبر 30 اور صفحہ نمبر 24، سورہ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے گزشتہ ہفتے یہ آیت شروع ہو گئی تھی اور کچھ حصہ اس کا بیان ہوا تھا کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اپنے وجود اور اس وجود کے بقا کے جو انتظامات اللہ کی طرف سے ہیں تو اس انسان کے حق میں بلا شبہ نعمت ہے ان کا ذکر کیا تھا کہ جس اللہ نے تم کو وجود بخشا، جن اللہ نے تمہیں رہنے سہنے اور کھانے پینے کی سہولتیں دیں، اسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کے کہاں سے پوجا کرتے ہو. اور اس آیت سے پھر یہ بتلایا گیا کہ یہ جو نعمتیں ہم نے بتلائی ہیں ان میں تو اور بھی جاندار مخلوق تمہارے ساتھ شریک ہے، ان کو بھی وجود ملا، ان کے رہنے سہنے کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا. تو اس لحاظ سے تم ان سے مختلف نہ ہوگے. یہ مت سمجھنا کہ پھر جب جانور ہم ایک ہی جیسے ہیں
تو پھر آخر اتنا بڑا بوجھ ہمارے اوپر کہیں کو ڈالا گیا کہ صاحب یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں رہتے سہتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں رہتے سہتے ہیں، ان کے واسطے کوئی شریعت نہیں، آخر ہمارے واسطے کیوں ہے؟ اس لیے یہاں ایک اور بات کہی گئی ہے، اور وہ نعمت، اس نعمت کا تذکرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے، اور وہ نعمت ہے خلافت۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی خلافت دی انسان کو۔ اچھا صاحب، خود خلافت جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر خلافت کا نعمت ہونا سمجھ میں نہ آتا جب تک کہ یہ واقعہ نہ بتلایا جاتا کہ وہ بات، وہ نعمت، وہ مرتبہ کہ جس کی وجہ سے فرشتے بھی پریشان ہو گئے کہ آخر انہی کو کیوں مل رہا ہے، کیا وجہ ہے اس انتخاب کی، کیا خوبی ہے ان کے اندر، ان کو کہ یہ رتبہ بلند ان کو مل رہا ہے، تو وہ واقعہ بھی بتلانا ضروری ہے۔ اسی کا یہاں تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ اس وقت کا ذکر کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس زمین میں آپ ایسے کو بناتے ہیں کہ جو اس میں فساد کرے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ تو میں نے بتلایا تھا کہ فرشتے تکوینی معاملات سے باخبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس وقت تخلیق فرما رہے تھے آدم کی، تو تخلیق ہوئی مٹی سے، خود اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو مٹی کا مزاج میں نے بتلایا تھا کہ مٹی کے مزاج میں بگاڑ ہے، تو جو چیز مٹی سے بنے گی اس میں بھی بگاڑ ہوگا۔ اور میں نے کھانے کی مثال دے کر میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ کھانا دیکھ لیجئے کہ کھانے کو آپ چھوڑ دیجئے، کوئی انتظام اگر آپ نہیں کرے کھانا بگڑ جائے گا۔ اگر اس کو سنوار کر رکھنا ہے تو آپ کو ہزار انتظام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ آخر کار اسی زمین سے پیدا ہوئی چیز ہے۔ تو انسان اس مٹی سے پیدا ہوا ہے، لازمی طور پر اس کے اندر بگاڑ ہوگا۔ تو جس کے مزاج میں بگاڑ ہے، آخر اس کو خلافت کا جلیل القدر منصب کیوں دیا گیا؟ خلافت تو اس کو دی جانی چاہیے جس کی طبیعت میں بگاڑ نہ ہو۔ بگاڑ نہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی راستے پر چلتا رہے، اور وہ راستہ سلامتی کا ہونا چاہیے، اطاعت فرمانبرداری کا ہونا چاہیے، وفا شعاری کا ہونا چاہیے۔ تو وہ راستے پر جو چلے اپنی طبیعت سے، اور اس کے خلاف کہیں بھی جانے کی اس کے لیے گنجائش نہ ہو، خلافت ملے تو اس کو ملے۔ اسی واسطے اپنے شبہ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد پڑھتے ہیں، اور تسبیح اور حمد جو ہے وہ یوں کہیے کہ وفا شعاری کی ایک صورت ہے۔ ہم وفادار ہیں، اطاعت شعار ہیں۔ خود اللہ میاں نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے۔ تو سوال یہ کہ جب ایسی مخلوق موجود ہے جن کی وفاداری کا خود وہاں اعتراف ہے، تو پھر یہ خلافت کی اول تو ضرورت نہیں تھی، اور تھی تو اس کے واسطے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اعتراض نہیں تھا بلکہ بات کو سمجھنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جواب تو دیا حاکمانہ، انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں کچھ پتہ نہیں جو ہم جانتے ہیں۔ یہ تو ہے حاکموں کا جواب، تو میں تو معلوم گا کہ ایسا بھی جواب دے دینا چاہیے کبھی، خبردار بس خاموش رہیے، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یہ جواب حاکمانہ جو ہے چپ کرنے کے لیے تو کافی ہے، مگر دل کے تسلی کے لیے کافی نہیں۔ دل کی تسلی ہوتی ہے تحقیقی جواب سے، حکیمانہ جواب سے، کہ جس میں وہ وجہ کھل کر سامنے آ جائے کہ جو وجہ کی بنیاد بنی ہے کسی فیصلہ کرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے اس جواب کی صورت کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دیا آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا۔ پہلے ترجمہ لے لیجیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور ان سے فرمایا کہ بتلاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ معلوم ہوا کہ تم جو یوں کہتے ہو کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم حمد پڑھتے ہیں آپ کی، ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، صحیح ہے، مگر معلوم ہوا کہ خلافت کے واسطے محض وفاداری کافی نہیں ہے بلکہ علم بھی ضروری ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریزیڈنٹ اور کوئی بھی بادشاہ کسی اسٹیٹ میں کسی کو گورنر بنائے گا
تو خالی یہی تھوڑی دیکھ کے بنائے گا کہ آپ کتنے وفادار ہیں، یہ بھی تو دیکھے گا کہ آپ کے پاس علم اور نالج کتنی ہے. وفاداری بہت عام چیز ہے، مگر وفاداری سے زیادہ علم ہے. علم تو وہ صلاحیت بتلاتا ہے کہ یہ کام کرنے کی اس میں اہلیت ہے، اور وفاداری جو ہے وہ یوں کہیے کہ اس کو اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ ہاں بے شک اس کو یہ کام دیا جائے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. تو علم بہت ضروری چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بتلانا تھا جس علم کی خلیفہ کے اندر ضرورت ہے اور علم کی صلاحیت کی وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو فرمایا کہ بتلاؤ تم. اچھا صاحب، یہاں دو اشکال ہیں، دو باتیں اس کو کھولنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ میاں نے بتلایا. یوں نہیں کہا کہ ہم نے فرشتوں کو بھی بتلایا، آدم کو بھی بتلایا. تو آدم تو کامیاب ہو گیا مثلا، اور مگر فرشتوں کو بتلایا تو وہ نہیں کامیاب ہوئے. یہاں تو کہا جا رہا آدم کو بتلایا. تو جب آدم ہی کو بتلایا، فرشتوں کو نہیں بتلایا، تو پھر کیا، تو آدم کا کمال ہی کیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں سے الگ لے جا کر پردے میں سکھلایا تھا. فرشتے تو موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جب آدم کو جو علم دے رہے ہیں تو وہ فرشتوں سے چھپا کر، فرشتوں سے پردے میں رکھ کر نہیں. نمبر ایک. اور نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو پہلے سے ان چیزوں کا علم ہے جو علم آدم کو دیا جا رہا ہے. اسی واسطے یہاں لفظ لائے الاسماء. اسماء کہتے ہیں ناموں کو. تو آدم کو علم دیا ناموں کا. فرشتے جو ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تیار کہیں کہیں سے ہوئی یا کن کن چیزوں سے تیار ہوگی، اس کے اندر اگر بڑھوتری اور گروتھ ہونی ہے تو کس طرح ہونی ہے، یہ فرشتوں کو معلوم ہے. مگر سوال یہ کہ اس کا نام ہے کیا، اس کا کام ہے کیا، اس کا پرپز اور استعمال ہے کیا؟ فرشتوں کو اس سے کیا لینا دینا؟ ظاہر ہے کہ ان کے استعمال کی چیزیں نہیں، ان کی ضرورت کی چیز نہیں. وہ تو حکم حاکم جو ملتا ہے، جاؤ اس پتے کو جا کر بڑھاؤ، جاؤ اس پتے کو گرا دو. ان کا کام اتنا ہی ہے کہ اتنا وہ کر دیں. لیکن یہ پتا جو ہے کن کن کاموں میں آ سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ دواؤں میں کام آتا ہے، غذاؤں میں کام آتا ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے. وہ ان کو اس سے کیا لینا دینا؟ وہ یہ سب باتیں نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نام بتلائے اور وہ چیز سامنے آ گئی. مثلا اب آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ نام تو معلوم ہوا، اللہ کے بتلانے سے چیز بھی سامنے آ گئی. اب انہوں نے غور کر کے اور اس کے رنگ و روغن کو دیکھ کر، اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر، اور کچھ بھی کسی طرح بھی انہوں نے یہ سمجھا یہ اس میں وہ چیز ہے، وہ چیز ہے، وہ چیز ہے. مثلا مزاج اس کا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، مثلا یہ کہ یہ بھوک کو مٹا سکتا ہے کہ نہیں مٹا سکتا. سمجھ میں آیا؟ یہ ساری چیز. فرشتے ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بتلانا یہ ہے کہ ایک تو علم وہ ہوتا ہے کہ جتنی بات بتلاؤ بس اتنی معلوم ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اتنی سی علم دو اور اس کو غور و فکر کر کے اور محنت کر کے اس کو جو ہے وہ ایک میل کے برابر